بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ قضا نماز یعنی فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو کیا اسے ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے ساتھ؟ اور قضا نماز کتنی پڑھنی چاہیے؟ فقط فرض پڑھنے چاہیے یا بقیہ نماز جو نوافل ہیں جو سنتے ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے؟ آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کوشش کریں کہ نماز جو ہے ادا کریں، اسے قضا نہیں کرنی چاہیے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والا وہ گناہ گار ہے، وہ جرم دار ہے، اس کو رب کی بارگاہ میں اس بات کا حساب دینا ہوگا کہ جان بوجھ کر اس نے نماز قضا کیوں کی ہے۔ تو اگر ایک مجبوری کے تحت کسی مجبوری کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ اب جان بوجھ کر نماز قضا کرتا رہے، یعنی مثال کے طور پر غسل کرنا تھا، غسل فرض تھا، تو اس کے بعد اس نے نماز پڑھنی تھی تو کوشش کرتا کہ جلدی اٹھ کر غسل کر کے نماز پڑھتا۔ اب وہ سویا رہے کہ جب دن ہوگا تو پھر غسل کر لوں گا تو نماز قضا پڑھ لوں گا۔ جان بوجھ کر قضا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ نماز جان بوجھ کر قضا نہیں کرنی چاہیے۔ اور بقیہ جو قضا پڑھنی ہے تو قضا کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ جلدی ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ اب ہم قضا تو ہو گئی، ہم ظہر کے ساتھ ہی قضا پڑھ لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ 10 بجے 11 بجے تک آپ قضا یعنی زوال کے ٹائم سے پہلے آپ قضا ادا کر لیں۔ اور اس میں اس بات کا قضا کا یہ بھی خاص خیال رکھیں کہ یعنی قضا نمازیں بہت ہوتی ہیں، یعنی زیادہ قضا نمازیں اگر ہم نے پڑھنی ہے تو اس میں بہت بڑی یعنی کہ ایک تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اب اتنی قضا نمازیں ہم کیسے ادا کریں گے، تو زیادی ہیں۔ تو اس کا یہی حل ہے کہ ہمارے فقہائے کرام کہتے ہیں کہ آپ اسے مختصر کر دیں۔ مثال کے طور پر ہم نے قضا نماز پڑھنی ہے 4 رکعتوں والی، ہماری ظہر کی نماز قضا ہے، یعنی زیادی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اب انہیں مختصر کر کے پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ تو یہ ہوگا کہ جیسے ہم تکبیر اولیٰ کہہ کے ہاتھ باندھیں گے تو اس کے بعد ہم ثنا چھوڑ دیں، ثنا بھی چھوڑ دیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی چھوڑ دیں، اور ڈائریکٹ ہی سورۃ فاتحہ شروع کر دیں۔ اور سورۃ فاتحہ شروع کرنے کے بعد اس کے بعد آگے سورت ملائیں، اور سورت ملانے کے بعد جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں جانے کے بعد جو سبحان ربی العظیم والی تسبیح ہے آپ وہ 3 بار پڑھنے کی بجائے 1 بار پڑھ لیں، یعنی اسے مختصر کر لیں۔ لیکن اس میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب رکوع میں چلے جائیں تو رکوع میں جانے کے بعد یہ تسبیح پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ راستے میں جاتے ہوئے پڑھتے جائیں اور کھڑے ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں تو 1 بار پڑھ لیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ہی یہ سجدہ جو ہے، یہ سجدے والی جو تسبیح ہے یہ بھی ایسے ہیں کہ آپ ان کو مختصر کر لیں۔ مختصر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سجدے میں جا کے سر رکھ کے اور اس کے بعد 1 بار آپ پڑھ لیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوتے ہو دوسرا سجدے میں بھی ایسے پڑھ لیں، اور اس کا مختصر یہی مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد جب اتحیات پر بیٹھتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھ کر جب اتحیات پر بیٹھیں گے تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اب اس کو مختصر کر دیں۔ اب اتحیات پڑھ لیں، اتحیات پڑھنے کے بعد پھر آگے جو درود پاک ہے، جو دعا ہے، تو اس کو آپ مختصر کریں، یعنی کہ آگے جو اللہم صلی علی محمد یعنی اتنا پڑھ لیں، آگے درود پاک بھی نہ پڑھیں اور آگے جو دعا ہے وہ بھی نہ پڑھیں۔ اگر سلام پھیر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ نماز جو ہے یہ ادا کریں۔ اور قضا نماز میں جو بقیہ نماز ہے، یہ نوافل ہیں جو سنتے ہیں وہ ادا نہیں کریں گے، کیونکہ قضا نماز میں فقط فرض پڑھنے کا حکم ہے، وہ فرض ہی ادا کرنے ہیں۔ نوافل اور سنتوں کو اگر اس میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر وہ نوافل میں آ جائے گی اور وہ قضا نماز میں نہیں ہوگی، نہ ہی آپ اس کی پھر قضا کی نیت کر سکتے ہیں۔ وہ قضا کی نماز کی نیت فقط فرضوں کی کریں گے تو فرض ہی پڑھیں گے، اور فرض پڑھنے کے بعد آپ کوشش کرتے رہیں بلکہ کہ ہر نماز کے بعد 2-3 نمازیں ایسی قضا پڑھتے رہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی ظہر کی نماز ہے تو ظہر کے ساتھ قضا کرتے رہیں، یعنی جو آپ کی پچھلی نمازیں قضا ہیں تو آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ قضا ہوتی رہیں گی، تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمیں مزید بھی نماز میں شوق اور محبت پیدا ہو جائے گی، تو ہم نماز بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔